والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شہر مدینۃ الاولیاء سرزمین خلد آباد شریف ضلع اورنگ آباد میں آج ہم ایک تاریخی مسجد میں حاضر ہیں۔ وہ اللہ کا مقدس گھر جس مسجد میں ہم کھڑے ہیں اسے چار دہشت اولیاء کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ وہ مسجد تاریخی ہے کہ جب یہاں پر حضرت خواجہ شیخ مولانا منتجب الدین زرزری زربخش دولہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دکن کی سرزمین پر حضرت نظام الدین محبوب الہی خط سلطان المشائخ کے حکم سے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اور یہاں پر لوگوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے تشریف لائیں تو تقریباً 700 اولیاء کرام جو آپ کے ساتھ پالکی نشین تھے وہ بھی آپ کے ہمراہ یہاں تشریف لائیں۔ حضرت خواجہ شیخ مولانا منتجب الدین زرزری زربخش دولہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی علاقے پر اس زمین پر آپ یہاں پر آئیں اور آپ کے مریدین کے ہمراہ آپ نے یہ سب سے پہلا گھر تعمیر کیا۔ یہ تاریخی مسجد ہے ان اولیاء کرام کی۔ اس مسجد کو 1400 اولیاء کرام کی مسجد بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ 700 اولیاء کرام جو پالکی نشین تھے وہ حضرت خواجہ شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولہ کے ساتھ آئیں اور اس کے بعد باقی کے 700 اولیاء کرام حضرت اسد الاولیاء والعارفین خواجہ شیخ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ساتھ جو آپ آئے وہ ایسے اور 700 اولیاء کرام آئے اور انہوں نے بھی یہاں پر نماز ادا فرمائی حضرت خواجہ برہان الدین غریب کی قیادت کے اندر۔ تو اس اعتبار سے اس کا نام چار دہشت اولیاء 1400 پالکی کے اولیاء کی مسجد سے شمار ہیں۔ اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ آستانے بھی موجود ہیں جو مقدس ان مشاہیر اولیاء کرام میں ہیں۔ یہ جو بارگاہ آپ دیکھ رہے ہیں مزار مقدس، یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خاص مرید اور خلیفہ کی مزار ہیں، اور حضرت خواجہ شیخ مولانا منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائیں۔ ان میں جو چار خاص بزرگوں کا ایک تذکرہ اس مسجد میں جو یہاں پر ان کے مزار مقدسات موجود ہیں، ان میں یہ حضرت سیدنا شیخ ظہیر الدین بھکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، دوسرے حضرت احسام الدین بھکری، وہ حضرت مولانا بہاؤالدین بھکری، وہ حضرت مولانا سراج الدین بھکری، یہ آسودہ حال ہیں۔ یہ چاروں حضرات سلطان المشائخ محبوب الہی قدس اللہ عزیز کے مریدان خاص سے ہیں اور بڑے زبردست عالم و صوفی ہیں۔ مولانا ظہیر الدین بھکری کے تعلق سے آپ سماعت فرمائیں کہ مولانا ظہیر الدین بھکری کی تاریخ کیا ہے، کیونکہ کتب تاریخ جو ہیں ہمیں عدم فراہمی کی موجودگی ہے۔ بہت ساری تاریخی کتاب حضرت خواجہ شیخ زرزری زربخش دولہ کے دور کی موجود نہیں ہے، اور اس دور یہاں پر اہل حنوت کا دور زیادہ تھا، تو یہ کفرستان کا علاقہ بھی بہت تھا۔ اس علاقوں میں لوگ اہل حنوت تھے، کفر اور بدعاتوں کے لوگ یہاں پر جو ہے تو وہ دلدار تھے۔ اس اعتبار سے جب آپ یہاں پر کام آئے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، تو تواریخ اتنی اس تاریخ کی موجود نہیں ہے، مگر جتنی کتابوں سے الحمدللہ ہمیں میسر آئی ہیں حضرت خواجہ شیخ مولانا منتجب الدین زرزری زربخش کے سوانح کے حوالے سے، اس میں مولانا ظہیر الدین بھکری کا خاص کر کے ذکر ملتا ہے کہ آپ انہی کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا ظہیر الدین بھکری بڑے فاضل جلیل اور شہر دہلی کے استاد العلماء میں سے آپ کا شمار ہے۔ یہ شرف کچھ کم نہیں کہ آپ صرف عالم دین نہیں بلکہ علماء کے استاد آپ کہلاتے ہیں۔ آپ کے تعلق سے فرمایا گیا کہ آپ کے شاگرد مولانا شمس الدین یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ شمس الدین یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت نظام الدین محبوب الہی سلطان المشائخ کے خاص خلفاء میں آپ کا شمار ہے، مرید اور خلفاء کے اندر ہیں۔ تو آپ جو ہیں وہ مولانا شمس الدین کے استاد ہیں، اور حضرت شیخ نصیر الدین چارق دہلوی حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ابتدا میں مولانا شمس الدین صاحب سے یہاں سے تعلیم حاصل کی، چنانچہ استادی کے لحاظ سے ہمیشہ ادب بھی کرتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ قدس اللہ عزوی مولانا ظہیر الدین بھکری کے نور و فضل اور تقوی کے سبب بہت تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ آپ سے حضرت مولانا شاہ منتجب الدین زرزری زربخش دولہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں بھی آپ یہاں رہے، اور خواجہ برہان الدین غریب سے بھی آپ نے فیض پایا۔ تو حضرت ظہیر الدین بھکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے نا سلطان المشائخ کے جو ہے وہ ارادت میں آنے سے پہلے صوفیوں سے آپ کو بھی تھوڑا اعتراض تھا۔ ان سے منقول ہے کہ ایک دفعہ مولانا شمس الدین یحییٰ جو نظام الدین اولیاء کے مرید اور خلیفہ بھی ہیں اور حضرت ظہیر الدین بھکری علیہ رحمہ کے شاگرد تھے، اپنے وطن اودھ سے دہلی تشریف لائیں اور اپنے استاد کے پاس نہ جا کر پہلے پیر کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے، اور وہاں سے اجازت لے کر پھر قطب صاحب کی زیارت سے فارغ ہو کر
استاد کی خدمت میں آئے تو مولانا ظہیر الدین بکری علیہ رحمہ کو یہ خبر بڑی سن کر رنجیدہ ہوئے اور ان کی طرف متوجہ نہ ہو کر لوگوں سے بات چیت کرنے لگے۔ پھر بہت دیر کے بعد کہنے لگے کہ میں آدمیوں کو جہالت سے نکال کر آدمیت سکھاتا ہوں، اور جب آراستہ ہو جاتے تو دوسروں کے غلام اور مرید بن جاتے ہیں۔ وطن سے دہلی آ کر بھی پہلے میری ملاقات کو نہیں آئے اور پہلے جو حق استادی فراموش کر دی، اور مولانا شمس الدین صاحب یہ سنتے رہے۔ اس کے بعد جب آپ خاموش ہوئے تو نہایت ادب سے مولانا شمس الدین یحییٰ نے اپنے استاد کے بارگاہ میں کہا، مولانا اگر آپ ایک مرتبہ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی کی خدمت میں جائیں گے تو جان لیں گے کہ وہ کس قدر پائے کے عالم اور بزرگ ہیں۔ اب دیکھ کے سیر الاولیاء میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے روایت اس تعلق سے، اور تواریخ کتن جو دکن کی تاریخی کتاب بھی ہیں تذکرۃ الاولیاء، اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مولانا شمس الدین نے اپنے سبق جو ان کو یاد نہیں ہو رہا تھا اور اس کا مسلک ایک مسئلہ تھا جو بڑا مشکل تھا، درپیش تھا، حل نہیں ہو رہا تھا، اور جسے مولانا ظہیر الدین بکری علیہ رحمہ سے بھی وہ اس وقت حل نہیں ہو پا رہا تھا، تو سلطان المشائخ کی خدمت میں لے گئے حضرت شمس الدین یحییٰ نے، اور اس مسئلے کو بطور کشف معلوم کر کے نہایت عمدگی کے ساتھ حل کر دیے، اور حضرت کے پائے کمال کو استاد کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا۔ تو ان باتوں سے مولانا ظہیر الدین بکری کو بھی انسیت تھی، اور حضرت سلطان المشائخ کی وہ ملاقات کے جو ہے نا وہ شوق ان پر غالب تھا، اشتیاق تھا ان کو۔ آخر ایک روز آپ اپنے شاگرد رشید کے ہمراہ سلطان المشائخ محبوب الہی قدس اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مولانا ظہیر الدین کی بہت تعظیم و تکریم کی سلطان المشائخ نے، پھر اپنے صحبت میں ان کو بٹھایا، اپنے سے قریب کیا، پھر حدیث شریف کے متعلق بہت دیر تک جو ہے وہ علمی گفتگو چلتی رہی، اور حدیث کے اسرار و دقائق سے مولانا بہت مسرور ہوتے رہے، اور حضرت کے پائے علوم کا اعتراف کر کے فضل و کمال کی داد دیتے رہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سلطان المشائخ نے حضرت مولانا ظہیر الدین بکری کی ضیافت بھی کی، مہمان نوازی کی، اور اس عرصے پر کہ حضرت کی خدمت میں جو کچھ نقد تھا وہ جنس فتوحات سے جو جمع ہوا تھا، خواجہ اقبال خادم علیہ رحمہ کو حکم دیا 400 تنکیں زر طلائی سکہ جو رکھے ہوئے ہیں وہ بھی لاؤ اور مولانا ظہیر الدین بکری کی مہمانی کرو۔ اس طریقے سے آپ نے ان کی مہمان نوازی کی۔ مولانا کی یہ عقیدت رہی کہ جب حضرت مولانا کے اس علمی وہ پائے کمال کے ساتھ بے نفسی ایثار، علماء اکرام کی تعظیم، مہمان نوازی اور اخلاق کو دیکھ کر حضرت کی تعریف کرنے لگے۔ سبحان اللہ، دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا تمام بدن روح مجسم ہو گیا ہے اور وہ سر سے پاؤں تک علم و معرفت کی تصویر ہے، تو پھر مولانا کو حضرت سلطان المشائخ سے ایسا رسوخ و اعتقاد پیدا ہو گیا حضرت مولانا ظہیر الدین بکری کو کہ وہ آپ کے مرید اور معتقدین میں خاص میں داخل کیے گئے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس سرزمین پر وہ علی عظیم المرتبت، وہ جید استاد العلماء کے مزارات بھی یہاں موجود ہیں، مگر یہ افسوس بھی ہیں کہ بڑے خستہ حالات کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ہمارے پاس اسباب پیدا فرمائیں کہ ہم ان بزرگان دین کی خدمات بھی ہم کر سکیں۔ یہ روضے کے آپ دیکھ لیں جو حضرت یہ مزار مقدس مولانا ظہیر الدین بکری علیہ رحمہ کا ہیں، اور یہاں پر یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1400 صد اولیاء کی مسجد ہے، اور یہ حضرت حسام الدین بکری اور دیگر ان بزرگان دین احسام الدین بکری، ظہیر الدین بکری، مولانا بہاؤالدین بکری اور سراج الدین بکری آسودہ حال ہیں۔ تو یہاں پر حضرت مولانا سراج الدین بکری اور مولانا بہاؤالدین بکری اور احسام الدین بکری کے مزارات ہیں۔ صدر الدین بکری کے مزارات حضرت زرزری زربخش علیہ رحمہ کے آستانے کے قریب ہے، اور یہ جو مسجد اور یہ جو مقدس مزارات ہیں حضرت خواجہ شیخ مولانا منتجب الدین زرزری زربخش دولہ کے شمال حصے کے جانب مغرب کی سمت میں ہیں، اور اسی یہ دیکھا جائے تو حضرت سیدنا یوسف الحسینی راجہ قتال حسینی کی درگاہ کے یہ پیچھے سائڈ جو ہے تو گنبد کے یہ مزارات اور یہ مسجد تعمیر حال ہے، اور یہ اس مسجد کے ہمارے خطیب و امام بھی ماشاءاللہ علی جناب حافظ سید اسد صاحب بھی یہاں پر ہیں۔ ہم دعا کرتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگان دین کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور تمام ہمارے زائرین، ناظرین اور سامعین کو جو ہے یہاں کی بھی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔